اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ مومنین، مغفرتوں اور برکتوں کے ایام ماہ رجب، شعبان اور رمضان، سال کے افضل ترین ایام بہت تیزی سے گزر رہے ہیں، اور اس کا آخری اسپیل ماہ رمضان شروع ہوا چاہتا ہے۔ ماہ شعبان کے آخری ایام میں امام کی دعا کے الفاظ ہیں کہ پروردگار، اگر تو نے ہمیں ماہ شعبان کے اب تک کے دنوں میں معاف نہیں کیا تو پھر اس کے باقی دنوں میں ہمیں معافی عطا کر، تاکہ ہم ماہ رمضان میں اس طرح داخل ہوں کہ تو ہم سے راضی ہو چکا ہو۔ سال کے ان افضل ترین ایام سے بہترین استفادے اور فائدے کے لیے آسان ترین اور شارٹ کٹ راستہ اپنے اماموں سے تمسک و تعلق ہے، مگر یہ تعلق اور یہ رابطہ صرف کلکلائے زبانی نہ ہو، صرف زبانی کلامی نعروں کی صورت میں، منقبتوں اور شعروں کی صورت میں نہ ہو، بلکہ عملی طور پر ہو، یعنی ہم اپنے امام کی تعلیمات پر عمل کی کوشش کرنے والوں میں شامل ہوں۔ بے شک وہ عمل انتہائی مختصر اور کم ہو، مگر ہمارا رابطہ ہمارے امام سے عمل کے ساتھ ہو۔ ہمارا یہ عمل ہی وہ وسیلہ ہے کہ جس کی تلاش کا حکم ہے، اور وہ سفینۃ النجات ہے جو ہمیں جنت تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک لفٹ کسی کثیر منزلہ عمارت میں ہمیں ہماری منزل تک لے جانے کا وسیلہ ہوتی ہے، اب اگر اس وسیلے کے سامنے کھڑے ہو کر ہم اس کی تعریف کریں، اس کی منقبتیں پڑھیں، اس کے شعروں کے ذریعے اس کی تعریف کریں اور اسے پیار کرتے رہیں، تو یہ وسیلہ ہمیں ہماری منزل تک پہنچانے میں قطعی کارآمد نہیں ہوگا، انٹل اینڈ انلیس جب تک کہ ہم لفٹ کے اندر سوار ہو کر اس کی جو آپریٹنگ انسٹرکشنز ہیں ان کو فالو نہیں کریں گے۔ اسی طرح اگر ہم اپنے ائمہ کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے تو اپنے پروردگار کے لطف و کرم کو قطعی طور پر حاصل نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہمیں اپنے ائمہ سے اپنے تعلق اور رابطے کو عملی بنانا ہے تاکہ اس سفینہ نجات میں سوار ہو سکیں۔ صرف زبانی کلکلا، زبانی کلامی ان ہستیوں سے تعلق اور وسیلہ صفین اور احد کا میدان پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ ان ائمہ، ان ہستیوں کی موجودگی کے باوجود ہمیں وہاں پر کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ اس لیے کیوں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی؟ جب کہ وہاں یہ مقدس ترین ہستیاں خود موجود تھیں۔ اس لیے ہم کامیاب نہیں ہو سکے کہ ہم نے ان کے فرمان پر عمل نہیں کیا۔ تو ہماری کامیابی کا دار و مدار صرف اور صرف اس بات پر ہے کہ ہم اپنے اماموں کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں میں شامل ہوں، مختصر ہو لیکن عملی طور پر ہم اپنے امام کے ساتھ شامل ہوں۔ ماہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے رسول خدا نے ماہ شعبان کے آخری ایام میں ماہ رمضان کی فضیلتیں اور برکات واضح کرنے کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا، جس سے اقتباس شیخ صدوق نے معتبر سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ ہمارے 8ویں امام نے اپنے آبائے طاہرین سے روایت کیا ہے کہ ایک روز پیغمبر نے ہم صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، خدا کا برکت، رحمت اور مغفرت سے بھرپور مہینہ آ رہا ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو تمام مہینوں سے بہتر ہے، اس کے تمام دن تمام دنوں سے بہتر، اور اس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر ہیں۔ اس کی ساعات اور لحظات تمام ساعات اور لحظات سے افضل ہیں۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں تمہیں اللہ کے یہاں دعوت دی گئی ہے کہ تم لوگ کرامت خدا کے مہمان قرار پائے ہو۔ اس مہینے میں تمہارا سانس لینا تسبیح، تمہارا سونا عبادت ہے، اعمال مقبول ہیں اور دعائیں مستجاب ہیں۔ لہٰذا تم سب کو اس مہینے میں نیکی اور سچی نیتوں اور پاک دلوں کے ساتھ اللہ سے سوال کرنا چاہیے کہ تمہیں اس مہینے کے روزے رکھنے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عنایت کرے، کیونکہ بدبخت ہے وہ شخص جو اس مہینے میں غفران الہی سے محروم رہا۔
اس مہینے میں روزے کی وجہ سے جو تمہیں پیاس اور بھوک لگتی ہے، اس سے قیامت کے دن کی پیاس اور بھوک کو یاد کرو۔ غریب اور تنگ دست لوگوں کو صدقہ دو، بزرگوں کا احترام کرو، چھوٹوں پر رحم کرو اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو۔ اپنی زبانوں کو ہر قسم کی برائی سے اور اپنی نگاہوں کو ان چیزوں کی طرف دیکھنے سے بچاؤ جنہیں دیکھنا جائز نہیں، اور اپنے کانوں کو ایسی آوازوں سے بچاؤ کہ جنہیں سننا حرام ہے۔ یتیم بچوں کے ساتھ ہمدردی اور مہربانی کا برتاؤ کرو، جس طرح تم اپنے یتیموں کے لیے مہربانی چاہتے ہو۔ اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اوقات نماز میں ہاتھوں کو اللہ کی طرف بلند کرو، کیونکہ اوقات نماز بہترین اوقات ہیں کہ جن میں خداوند متعال اپنے بندوں کی طرف خاص رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس سے مناجات کریں تو جواب دیتا ہے، اسے پکاریں تو لبیک کہتا ہے۔ جب اس سے کوئی چیز مانگیں اور دعا کریں تو وہ اجابت کرتا ہے۔ اے لوگو، بے شک تمہارے نفس تمہارے اعمال کے گروی ہیں، تو اس کو استغفار اور طلب بخشش کے ذریعے رہائی دلاؤ، اور تمہاری پشتیں گناہوں کے بار کی وجہ سے سنگین ہیں، بس لمبے سجدوں کے ذریعے اس بار کو ہلکا کرو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت و جلالت کی قسم کھائی ہے کہ وہ نمازی اور سجدہ کرنے والوں کو عذاب نہ کرے گا اور آتش جہنم سے نہ ڈرائے گا، جس دن سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ اے لوگو، اگر تم میں سے کوئی اس مہینے میں کسی مومن روزہ دار کو افطار دے تو خداوند اس کو اپنی راہ میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے، اور اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس وقت آپ سے کہا گیا، یا رسول اللہ، ہم سب تو اس عمل کو انجام دینے پر قدرت نہیں رکھتے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ خود کو آتش جہنم سے بچاؤ، اگرچہ نصف خرمے سے ہی ہو۔ خود کو جہنم کی آگ سے نجات دو، اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہی سے کیوں نہ ہو۔ اے لوگو، تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں اپنے اخلاق کو اچھا اور نیک کرے گا، وہ آسانی سے پل صراط عبور کرے گا کہ جس دن لوگوں کے قدموں میں لغزش ہوگی، اور جو کوئی اس مہینے میں اپنے ماتحت سے نرمی کرے گا تو خداوند قیامت کے دن اس کے حساب میں نرمی کرے گا، اور اگر کوئی اس مہینے میں دوسروں کو اپنی اذیت سے بچاتا رہے گا تو قیامت کے دن خدا اس کو اپنے غضب سے محفوظ رکھے گا۔ جو شخص اس مہینے میں کسی یتیم پر احسان کرے گا تو خداوند قیامت کے دن اس پر احسان کرے گا، اور جو اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے گا تو خداوند قیامت کے دن اس کو اپنی رحمت سے متصل کرے گا، اور جو کوئی اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرے گا خداوند قیامت کے دن اس سے اپنی رحمت کو قطع کر دے گا۔ جو کوئی اس مہینے میں مستحب نماز بجا لائے گا تو خداوند اس کو جہنم سے نجات دے گا، اور جو کوئی اس مہینے میں ایک واجب نماز پڑھے گا تو اس کے لیے دوسرے مہینوں میں 70 نمازیں پڑھنے کا ثواب دے گا۔ جو کوئی اس مہینے میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجے گا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، تو خداوند قیامت کے دن کہ جس دن لوگوں کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا، اس کے نیک اعمال کے پلڑے کو سنگین اور بھاری کر دے گا۔ اور جو کوئی اس مہینے میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا، اس کو دوسرے مہینوں میں ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ اے لوگو، یقیناً اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اپنے پروردگار سے درخواست کرو کہ اس کو تمہارے اوپر بند نہ کرے، اور جہنم کے دروازے اس مہینے میں بند کر دیے گئے ہیں، اپنے پروردگار سے درخواست کرو کہ تمہارے لیے ان کو نہ کھولے، اور شیاطین اس مہینے میں باندھ دیے گئے ہیں، اپنے رب سے درخواست کرو کہ ان کو تمہارے اوپر مسلط نہ کرے۔ مؤلف کہتے ہیں کہ رمضان مبارک خدا تعالیٰ کا مہینہ ہے، یہ سارے مہینوں سے افضل ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آسمان، جنت اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے کہ جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔
پس اے انسانوں تمہیں سوچنا چاہیے کہ تم اس مہینے کے رات دن کس طرح گزارتے ہو اور اپنے اعضائے بدن کو خدا کی نافرمانی سے کس طرح بچا سکتے ہو۔ خبردار کوئی شخص اس مہینے کی راتوں میں سوتا نہ رہے اور اس کے دنوں میں حق تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ رہے، کیونکہ ایک روایت میں آیا ہے کہ ماہ رمضان میں افطار کے وقت اللہ تعالیٰ 1,00,000 انسانوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، اور شب جمعہ یا جمعہ کے دن ہر گھڑی خداوند تعالیٰ ایسے ہزاروں انسانوں کو آتش دوزخ سے رہائی بخشتا ہے جو دوزخی بن چکے ہوتے ہیں۔ نیز اس مہینے کے آخری رات اور دن میں حق تعالیٰ اپنے اتنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جتنے کہ پورے ماہ رمضان میں آزاد کر چکا ہوتا ہے۔ پس اے عزیزو توجہ کرو، مبادا یہ مبارک مہینہ تمام ہو جائے اور تمہاری گردن پر گناہوں کا بوجھ باقی رہ جائے، اور جب روزہ دار اپنے روزوں کا اجر پا رہے ہوں تو تم ان لوگوں میں سے گنے جاؤ جن کو محروم کیا جا رہا ہو۔ تمہیں تلاوت قرآن کر کے، افضل وقت میں نمازیں بجا لا کر، دیگر عبادتوں میں صحیح کر کے اور توبہ اور استغفار کر کے خدا کا تقرب حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ چھٹے امام سے روایت ہے کہ جو شخص اس بابرکت مہینے میں نہیں بخشا گیا تو آئندہ ماہ رمضان تک نہیں بخشا جائے گا، سوائے اس کے کہ وہ عرفے میں حاضر ہو جائے۔ پس تمہیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جن کو خدا تعالیٰ نے حرام کیا ہے، یعنی حرام چیزوں سے روزہ افطار نہیں کرنا چاہیے، اور تمہیں اس طرح رہنا چاہیے جیسے امام نے وصیت فرمائی کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کانوں، آنکھوں، بدن کے رونگٹوں اور جلد اور دوسرے سبھی اعضاء بھی روزے دار ہونا چاہیے، یعنی ان کو حرام بلکہ مکروہ چیزوں اور کاموں سے بھی بچائے رکھو۔ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، رحمت نازل فرما سرکار محمد و آل محمد پر، اللہم